ناظرین آداب، آئیے آج جانتے ہیں اکبر کی شیعت کے بارے میں۔ کیا مغل بادشاہ اکبر شیعہ تھا؟ کیا اکبر کے باپ ہمایوں نے شیعہ عقیدہ اپنا لیا تھا؟ آخر کس بنیاد پر اکبر کو شیعہ کہا جاتا ہے؟ آخر ایسی شیعہ حکومت میں شیعوں کا ہی قتل عام کیوں ہوتا رہا؟ آخر اکبر کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا؟ کیا اس کے دربار میں شیعہ علماء کی اکثریت کی بنیاد پر ہم اکبر کو بھی شیعہ کہہ سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ مغل بادشاہ اکبر کی شیعت کا دعویٰ عام طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شیعہ عقائد کی طرف میلان رکھنا اور شیعہ عقیدے کو اختیار کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ چونکہ اکبر کے دربار میں شیعہ علماء کی بڑی تعداد موجود تھی، لہذا اس کا شیعہ عقیدے کی طرف رجحان کوئی بڑی بات نہیں۔ اکبر کے باپ ہمایوں کے بارے میں بھی مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں شیعہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا۔ ملا بدایونی اور تاریخ فرشتہ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جس زمانے میں ہمایوں شیر شاہ سوری سے نبرد آزما تھا اور اپنا اقتدار گنوا کر شاہ ایران کی پناہ میں تھا، اس وقت کہتے ہیں کہ اس نے شاہ ایران سے فوجی مدد کی خواہش اور اپنے اقتدار کی بازیابی کے لیے شیعہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا، مگر اس پر پختہ شواہد نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمایوں نے شاہ ایران کے دباؤ اور اقتدار کی بازیابی کی ہوس میں شیعہ مسلک اختیار کر لیا تھا، تب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے تہہ دل سے شیعت اپنا لی تھی۔ البتہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہمایوں کو اقتدار کی کرسی دلوانے میں شیعوں نے اہم کردار نبھایا تھا۔ اگر ایرانی شیعہ نہ ہوتے تو ہمایوں دوبارہ ہندوستان کی بادشاہت حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس میں بیرم خان کی بہادری اور دور اندیشی کا بھی کمال تھا۔ بیرم خان اپنے ساتھ بہت سے ایرانی شیعوں کو لے کر ہندوستان آیا تھا، جو فتح کے بعد الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہوئے۔ اقتدار ملنے کے بعد ہمایوں کے دربار میں اعلیٰ مناصب پر اہل سنت والجماعت فائز رہے، حتیٰ کہ قضاوت اور وزارت کے عہدوں پر بھی وہی مقرر تھے۔ اعلیٰ عہدیداروں میں بیرم خان شیعہ عقیدے کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا، کیونکہ بدایونی نے بھی اس کے عقیدے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مائل با تفضیل تھا۔ لیکن بیرم خان کے اشعار اور آگرہ کے گورنر حافظ محمد امین سے یہ کہنا کہ دوسرے صحابہ کی نسبت حضرت علی کے شان میں تعظیم کے چند کلموں کا اضافہ ہونا چاہیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ اس کے علاوہ بیرم خان کی شیعت پر کئی دلائل ہیں جن پر آئندہ بات کی جائے گی۔ ہمایوں کو اگر ہم شیعہ مانتے ہیں تو پھر اس کے دور میں شیعوں کا قتل کیوں ہوا؟ اس کے درباری مفتی شیعوں کے خون کو حلال کیوں جانتے تھے؟ اگر وہ شیعہ عقیدہ اختیار کر چکا ہوتا تو اس کے عہد میں شیعوں پر ظلم روا نہیں ہوتے۔ یہ سلسلہ اکبر کے ابتدائی دور حکومت تک جاری رہا۔ اس دور میں میر حبش اور میر خضر کو رفض کے الزام میں قتل کیا گیا۔ فیضی اور ابو الفضل کے باپ شیخ مبارک پر مہدویت کا الزام عائد کر کے انہیں منبر سمیت مسجد سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ ان کے قتل کا حکم دیا گیا تو وہ بھی اپنی جان بچا کر گجرات چلے گئے۔ لیکن جب علماء عامہ کا زوال ہوا اور دربار اکبری میں شیعت کا بول بالا ہونے لگا تو شیعوں نے بھی راحت کی سانس لی۔ اس کے باوجود جب اکبر نے پیغمبر اسلام کی بعثت کے 1000 سال مکمل ہونے پر تاریخ الفی لکھنے کا حکم دیا تو شیعہ علماء نے باہمی مشورت سے تاریخ الفی کے تحریری بورڈ میں ملا احمد ٹھٹوی کو شامل کروا دیا۔ انہوں نے خلفائے راشدہ کے عہد کو نہایت تحقیق کے ساتھ شیعی نقطہ نگاہ سے تحریر کیا، جس پر علماء عامہ چراغپا ہوئے۔ مختصر یہ کہ سب صحابہ کا الزام عائد کر کے ملا احمد ٹھٹوی کے قتل کا فتویٰ دے دیا گیا، جس کے نتیجے میں مرزا فولاد برلاس نامی شخص نے لاہور میں انہیں قتل کر دیا۔ اگر دربار اکبری میں شیعہ اس قدر بااثر تھے تو انہوں نے ملا احمد ٹھٹوی کو قتل سے کیوں نہیں بچا لیا؟ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ فیضی اور ابو الفضل نے اس واقعے کی تفتیش کروا کے ان کے قاتل کو ہاتھی کے پیروں کے تلے کچلوا دیا، جبکہ علماء عامہ مرزا فولاد برلاس کے قتل کے خلاف تھے۔ اس واقعے کی تفصیل پھر کبھی بیان کی جائے گی۔ اکبر کو شیعہ بنانے کی کوشش تو بہت کی گئی، مگر اس میں کامیابی نہیں ملی، خاص طور پر ملا یزدی جو ایران سے اسی تمنا میں ہندوستان آئے تھے کہ اکبر کو شیعہ عقیدے کی دعوت دی جائے۔ بدایونی نے لکھا ہے کہ وہ حکیم ابو الفت گیلانی اور ان کے بھائیوں کے ساتھ مل کر اکبر کو شیعت کی طرف مائل کرتے تھے۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں تو کیا اپنے عقیدے کی طرف کسی کو دعوت دینا جرم ہے؟ علماء عامہ تو ہندوستان میں زمانہ دراز سے یہی کام کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ بہت جلد ملا یزدی اکبر کے عقائد سے دل برداشتہ ہو کر جونپور چلے آئے اور خدمت دین کرنے لگے۔ لیکن جب اکبر کی بدعمالیاں بڑھنے لگیں اور اس نے دین میں تحریف کو اپنا شیوا بنا لیا تو ملا یزدی نے اس کے خلاف بغاوت کا فتویٰ دے دیا۔ یہ فتویٰ 1580 عیسوی میں دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب دین میں تحریف ہو رہی تھی تو درباری علماء عامہ کہاں تھے؟ انہوں نے اکبر کے عقائد کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کی؟ شیخ سرہندی کو اکبری الحاد کا قاطع قرار دیا جاتا ہے، مگر یہ سراسر تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ گو کہ یہ بغاوت ناکام بنا دی گئی اور ملا یزدی کو اکبر نے قتل کروا دیا، مگر تاریخ کبھی ان کی بہادری کو فراموش نہیں کر سکے گی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے جانباز عالم کو علماء عامہ ملا یزیدی کہہ کر بلاتے تھے، جن میں ملا بدایونی بھی شامل ہیں۔ اکبر کے دربار میں شیعوں کی خاصی تعداد تھی۔ شیخ مبارک، ملا یزدی، حکیم ابو الفت گیلانی، ان کے دو بھائی حکیم حمام اور حکیم نور الدین قراری، شیخ گدائی، عظیم سائنسداں اور مفسر قرآن میر فتح اللہ شیرازی، حکیم علی، میر عبداللطیف قزوینی اور قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ وغیرہ۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ علماء شیعہ کی اکثریت تقیہ میں تھی، لہٰذا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ جن کی شیعت کا آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ واقعی شیعی عقیدہ رکھتے تھے، مگر ان کے افکار اور نظریات کی بنیاد پر یہ فیصلہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔
ملا یزدی، میر فتح اللہ شیرازی اور قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ ایسے علماء میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے دربار اکبری میں کبھی تقیہ نہیں کیا۔ اس پر کافی تاریخی شواہد موجود ہیں۔ اگر دربار اکبری میں شیعہ علماء کی کثرت کی بنیاد پر اکبر کو بھی شیعہ کہا جائے گا تو پھر ہمیں اورنگزیب کو بھی شیعہ ماننا پڑے گا، کیونکہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اورنگزیب سنی تھا لیکن اس کے تمام مورخین نعمت خاں، کاظم شیرازی، عاقل خاں اور خافی خاں شیعہ تھے۔ انگریز مورخ ہولسٹر نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ اورنگزیب کے اکثر امراء شیعہ عقیدہ رکھتے تھے مگر ان کی اکثریت تقیہ میں تھی۔ مختصر یہ کہ اکبر کے عقیدے کی فہم و تفہیم کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کا نظریہ صلح کل تھا جس کی بنا پر وہ تمام ادیان و مذاہب کا احترام کرتا تھا۔ چونکہ وہ ناخواندہ یعنی ان پڑھ تھا، اس بنا پر اپنے فیصلے لینے پر قادر نہیں تھا۔ وہ نظریاتی اور فکری لحاظ سے ہمیشہ پریشان رہا، جس کا فائدہ ہر فرقے اور ہر مذہب کے علماء نے اٹھایا۔ وہ جس کے نظریے سے متاثر ہوتا تھا انہی کی طرح روپ دھار لیتا تھا۔ اس کے عقائد پر ہندوؤں کے اثرات بھی نظر آتے ہیں اور عیسائیوں کے بھی۔ اس بنا پر نہ ہم اس کو ہندو کہہ سکتے ہیں اور نہ عیسائی، نہ وہ شیعہ تھا اور نہ سنی، بلکہ وہ ایک متردد العقیدہ انسان تھا جو حقیقت کی تلاش میں زندگی بھر سرگردہ رہا۔ اس کا فکری اور عقیدتی تردد دین الہی کے نظریات پر بھی صاف نظر آتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ ہماری کتاب عہد اکبری میں علماء کی علمی و سیاسی نقوش یا دیگر تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید تحقیقی اور تاریخی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔